میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا باب اپنی کتاب میں باندھا ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کی اہمیت سے ہر شخص واقف ہے کہ توبہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اور توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے ہیں۔ توبہ کا حکم قرآن میں بھی ہے اور احادیث طیبہ میں بھی۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت و اہمیت کا بیان قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اسی مناسبت سے پہلے چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ میں سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوسری آیت میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تیسری آیت سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرو اور وہ توبہ توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا نہ ہو۔ جب آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی، اب اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ جن میں توبہ کی اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی روایت بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ہر دن میں کتنی مرتبہ؟ فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں جو مسلم شریف کی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، کیونکہ بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں 70 سے زائد مرتبہ، تو 170 سے زائد ہے، اور دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا یعنی اپنی مغفرت طلب کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا کہ توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس حکم الہی کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کیا کرتے تھے اور استغفار فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا اس توبہ اور استغفار کے ذریعے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اور امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم روزانہ اپنے ہر دن کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو اور مغفرت بھی مانگا کرو۔ جہاں تک معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد دونوں حالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی صغیرہ نہ کوئی کبیرہ ایسا فعل سرزد ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ قرار پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا، اور معصوم کا مطلب ہی ہے کہ شرعن جس سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک ہماری تعلیم کے لیے۔ اب استغفار اور توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے دو باتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے کچھ کلمات ہیں، اور وہ کلمات اگر عربی زبان میں ادا کیے جائیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر اپنی زبان کے اندر ادا کر دیے جائیں تو بھی درست ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے لیے مختلف کلمات ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر اس کے علاوہ اور الفاظ مروی ہیں، استغفر اللہ ربی کے الفاظ بھی ہیں، یا اس کے علاوہ اور استغفار کے کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے جو پانچواں کلمہ ہے جو ہمارے ہاں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، بڑے بھی یاد کرتے ہیں، پہلا کلمہ سے لے کر چھٹے کلمے تک، اس میں جو پانچواں کلمہ ہے وہ پانچواں کلمہ کلمہ استغفار ہے، اور اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، یعنی اس کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال بھی کیا گیا کہ میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں تمام گناہوں سے، ہاں پوشیدہ طور پر کیے یا اعلانیہ طور پر کیے، جان بوجھ کر کیے یا خطأً وہ سرزد ہو گئے، غلطی سے سرزد ہو گئے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو جیسے یہ کلمات استغفار ہیں، یہ بھی بڑے پیارے کلمات ہیں، اور اردو کے اندر یا اپنی ہر زبان کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر اپنی زبان میں کہہ دیا جائے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسری بات جو یہاں پر بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اب اگر ہم دوسری زبان میں مثلا عربی زبان کے اندر استغفار اور توبہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں کہ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے اور اتوب الیہ کا کیا مطلب ہے، تو یہ استغفار اور توبہ اپنے لفظوں کے اعتبار سے تو ہوگی لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد توبہ کی اہمیت و فضیلت پر اگلی روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس میں جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فآئس منہا فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا؟ فرمایا کہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ویران اور چٹیل زمین پر ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اور اس سواری کے اوپر اس کے کھانے کا سارا سامان اور اس کے پینے کا سارا سامان ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے. بیابان ہے، ویرانہ ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، جتنا انتظام ہے وہ اس کی سواری کے اوپر، اور سواری گم ہو گئی. اب یہ شخص مایوس ہو کر کہ اب نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا اور یہ بیابان ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا بھوک پیاس سے. اب یہ شخص مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آتا ہے اور اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنا موت کے انتظار میں کہ اب تو موت نہیں آنی. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما اپنے ساز و سامان کے اس کے قریب کھڑی ہے. تو وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے اب اللہ کا اس نے شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سواری دے دی اور مجھے ہلاکت سے بچا لیا. اب خوشی کے مارے وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ خطا کرنا خوشی کی شدت کی وجہ سے ہے کہ خوشی کے مارے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بولے کیا. بولنا یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں کہ تو نے کرم فرمایا، لیکن غلطی سے بولتا ہے، خوشی کے مارے بولتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جتنا اپنی ہلاکت سے بچنے پر اور اس بیابان میں اپنا سامان ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالی بندے کی توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس حدیث مبارک سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. جب بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو گویا جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کا محبوب بندہ ہے. پھر دوسرا اس میں رحمت الہی کا بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے توبہ کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ گناہ گار ہے، ساری دنیا گناہ گار ہو جائے خدا کو کوئی فرق نہیں، اور ساری دنیا نیک بن جائے خدا کو کوئی فرق نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں جو بیان کیا گیا کہ بندہ خوشی کے مارے بولنا کچھ اور چاہتا ہے، بول کچھ اور دیتا ہے. تو یہاں پر اس سے پتا چلا کہ اگر زبان کی پھسلن کی وجہ سے، زبان کی لغزش کی وجہ سے اگر کوئی غلط جملہ نکل جائے، اگرچہ وہ کفریہ جملہ ہو، اس کے اوپر حکم نہیں ہوتا. ایک ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں اور پھر بول دیا، اس کے احکام جدا ہے. یہاں یہ ہے کہ زبان سے کچھ اور بولنا چاہتا ہے لیکن نکلا کچھ اور، اس کے اوپر گرفت نہیں. اس کے بعد توبہ کی فضیلت کی اگلی حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم. مسلم کی روایت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی رات کے وقت اپنے دستے قدرت کو، اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار، یعنی دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. ابھی تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. اس حدیث مبارک کے اندر جو جن چیزوں کا بیان ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس حدیث مبارک سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والا ہے اور ان پر کس قدر رحمت فرمانے والا ہے کہ اس کا جو باب توبہ ہے، جو توبہ کا دروازہ ہے، وہ کھلا ہوا ہے کہ رات کے گناہ گار کو گویا ندا ہو رہی ہے کہ اے رات میں گناہ کرنے والے، خدا کی رحمت موجود ہے تو دن کے وقت توبہ کر لے. اور دن کے گناہ گار کو رات کے وقت مخاطب کیا جا رہا ہے اور ندا کی جا رہی ہے کہ خدا کی رحمت موجود ہے، اے دن میں گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے. گویا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت اس کے لیے دراز رہتا ہے. اب دوسری بات جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، یہ حدیث مبارک اور اس طرح کی اور حدیث مبارکہ کہ جن کے اندر اسی طرح ہاتھ کا یا چہرے کا لفظ آتا ہے، یا قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے اندر ید اللہ، وجہ اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں. اس طرح کی آیات و احادیث کے بارے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی آیات اور احادیث ہیں یہ بیسیکلی تو آیات متشابہات اور احادیث متشابہات جو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، آیات محکمات کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور آیات متشابہات کہ جن کا ظاہری معنی مراد لینا جو ہے وہ شریعت کی روح سے درست نہیں. اس طرح کی جو آیات و احادیث ہیں ان کے بارے میں ایک موقف ہے تسلیم و تفویض، یعنی جو آیت میں یا حدیث میں آیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. یدن کا لفظ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وجہن کا لفظ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، جو اس سے مراد ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے. گویا اس کے معنی سے اپنی لا علمی ظاہر کر کے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے. اور دوسرا موقف اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح کی آیات و احادیث کی تعویل کی جائے. تعویل کیا کہ اس طرح کے الفاظ کا وہ معنی مراد لیا جائے جو کلام عرب کو سامنے رکھتے ہوئے اور محاورہ عرب کو سامنے رکھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار تم جا کے کر لو، ہمارا ہاتھ تمہاری پیٹھ پہ ہے، ہمارا ہاتھ تمہارے پیچھے ہے. مراد یہ کہ ہماری سپورٹ، ہماری مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح اور جو اس طرح کے الفاظ ہیں تو اس سے مراد جو ہے کسی جگہ مدد، کسی جگہ اپنی طرف سے سپورٹ، کسی جگہ اس کا کوئی اور معنی لیا جاتا ہے، تو یوں ان آیات میں تعویل کی جائے گی. تو لہذا اس کا تعویلی اعتبار سے ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا دست رحمت دراز رہتا ہے، اور اگر تسلیم و تفویض کے اعتبار سے معنی کریں تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز رکھتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا اس کا معنی مراد لیا جائے گا. تو اس طرح کی آیات و احادیث جہاں بھی آئیں ان سے اسی طرح کا مفہوم جو ہے وہ لینا چاہیے کہ یا تو اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیا جائے، اور یا پھر علماء عظام نے، جو علماء کبار ہیں، انہوں نے جو قرآن، حدیث، محاورہ عرب، لغت عرب کو سامنے رکھ کر جو اس کا معنی بیان کیا ہے پھر وہ معنی وہاں پر مراد لیا جائے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے پچھلی حدیث کے اندر بھی یہی بیان فرمایا گیا اور یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اور توبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کے اندر غروب ہوگا، اور جس دن یہ پیش آئے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ پیش آنا قیامت کے بالکل متصل ہے، یہ قیامت کے بالکل قریب جا کے ہوگا، اور اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے مجموعی اعتبار سے کہ توبہ کا وقت کب تک ہے، تو انسان توبہ کرتے رہیں گے، قبول ہوتی رہے گی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو کے مشرق میں غروب ہو۔ اس کے بعد دوسری روایت میں خود بندے کے اعتبار سے کہ بندے کی توبہ کب تک مقبول ہے، ایک آدمی پرسنلی توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کس وقت تک قبول کی جائے گی، اس کے لیے حدیث مبارک ترمذی شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ حالت نزع طاری نہیں ہو جاتی، یعنی حالت نزع طاری ہونے سے پہلے تک اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ غرغرہ کی حالت جب بندے پہ طاری ہوتی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غرغرے کی حالت کیا ہے؟ غرغرے کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب بدن سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جب بدن سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور عالم غیب، جو غیب کے معاملات ہیں وہ آدمی کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتوں کی آمد ہوتی ہے اور وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب چونکہ عالم غیب عالم شہادت بن گیا، غیب کے معاملات اس کے سامنے کھل گئے، اب اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ توبہ کا وقت اس سے پہلے پہلے تھا۔ تو اب کوئی شخص اگر بالفرض ایسا یعنی کرنا نہیں چاہیے، لیکن ایک مسئلے کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں کہ کسی آدمی نے ساری زندگی گناہ کی ہے اور 99 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوتا ہے، 99 سال کے جس دن وہ فوت ہوتا ہے، اگر اس نے دوپہر میں توبہ کی اور 1 گھنٹے بعد بھی وہ فوت ہو گیا، اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ توبہ کا جو اس کے لیے معاملہ بند ہوگا وہ تب ہوگا جب نزع کا عالم طاری ہوگا، جب غیب کے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے، تو رحمت الہی اس کے ساتھ ہے، بندے کو آخری لمحے تک مہلت دیتی ہے اور آخری لمحے تک اس کی توبہ کو قبول فرماتی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت یہ بھی توبہ کے حوالے سے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی اس کا توبہ کا ارادہ بنا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے روئے زمین کا مجھے اس کا بتایا جائے۔ فد اللہ علی راہب، تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں سے رجوع کر لو۔ وہ اس راہب کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اگر میں اب توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ تو راہب نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا،
99 پہلے تھے، اب 100 پورے کر دی۔ دوبارہ اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتایا جائے۔ اب اسے کسی عالم کے بارے میں بتایا گیا، فلاں عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسے جا کے سوال کیا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے اسے جواب دیا کہ ہاں، توبہ تو ہو سکتی ہے۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، تو تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فلاں فلاں سرزمین پہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور لوٹ کر اپنی زمین کی طرف نہ آنا، اپنے علاقے کی طرف نہ آنا، کیونکہ وہ بری زمین ہے کہ وہاں تم نے گناہ کیے، وہاں جاتے ہو تو دوبارہ ان میں پڑ جاتے ہو، وہاں نہیں جانا، اور انہی نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ٹھہر جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ شخص یہ سن کر خوش ہوا اور چل پڑا۔ جب یہ چلا، ابھی اس نے آدھا راستہ طے کیا تھا، آدھا راستہ طے کیا اور موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ اب فوت ہوا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے، عذاب کے فرشتے بھی روح لینے کے لیے آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ اپنے دل سے متوجہ ہو کر توبہ کر کے اللہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، دل سے یہ تائب ہوا، تو چونکہ اس نے توبہ کرنی لہذا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ زندگی میں تو اس نے نیکی کی کوئی نہیں، لہذا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ اب دونوں فرشتوں کی آپس کے اندر جب یہ بحث ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا۔ وہ تیسرا فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور ان کو جب آپس میں بحث کرتے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس تیسرے فرشتے کو، جو نیا فرشتہ آیا، اسے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا، پنچ بنا لیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے نا وہ ہمیں قبول۔ اس نے بڑا پیارا فیصلہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہ ما کان ادنی فہو لہ۔ اس نے کہا کہ جدھر سے آ رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے، ان دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو، اگر تو گناہوں کی بستی کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ اب فرشتوں نے پیمائش کی، جب پیمائش کی تو وہ قاتل معمولی سا نیکوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لہذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ کتنا قریب تھا؟ نیکوں کی بستی کے ایک بالشت برابر، ایک بالشت برابر نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اور اس بنا پہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک اور روایت میں جو حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کے دونوں ٹکڑوں کو حکم دیا، جو نیکوں کی بستی تھی اسے حکم دیا سکڑ جا، اور جو گناہ والوں کی طرف بستی تھی اسے حکم دیا کہ پھیل جا۔ چنانچہ جب اس کے بعد پیمائش کی گئی تو نیکوں کی بستی کے وہ زیادہ قریب تھا، اس بنا پہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مغفرت یافتگان میں شامل ہو گیا۔ یہ حدیث مبارک جو ہے، یہ طویل حدیث اپنے اندر بہت سے مسائل کو لیے ہوئے ہے۔ ان میں چند ایک مسائل جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے جو سچے واقعات ہیں انہیں نصیحت کے لیے یا اور کسی دینی حکمت کے پیش نظر بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جب کسی کو مسئلہ بیان کیا جائے تو موقع محل کو اور سامنے والے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بیان کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر پہلے جس آدمی نے بیان کیا، اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے تو جہالت کی وجہ سے وہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا۔
اور دوسرے آدمی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ تیرے لیے توبہ ہے، تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بندے نے توبہ بھی کر لی اور نیکوں کی بستی کی طرف بھی چل پڑا۔ تو کسی کو سمجھاتے ہوئے، مسئلہ بیان کرتے ہوئے حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے مجادلہ کرو، بحث کرو تو اس طریقے کے ساتھ کہ جو نہایت ہی اچھا ہو۔ تو گویا جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، نیکی کی دعوت دینا اور گناہ سے اور برائی سے منع کرنا اور کسی کو شرعی مسئلہ بتانا، اس میں پہلے نمبر پر علم ہونا چاہیے کہ بے علم مسئلہ بیان کرنا گناہ، اور دوسرے نمبر پر حکمت عملی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ اولاد سمجھنے کی بجائے نیکیوں سے اور زیادہ دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک بڑا معروف طریقہ ہمارے ہاں ہے کہ کوئی نیک، کوئی بزرگ، کوئی عالم اگر کوئی آئے تو گھر والے اپنے بچے کی سب سے پہلے شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی ہمارا بیٹا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو بات نہیں مانتا، بڑا بد مزاج ہے، بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے اس کے سامنے بالکل ڈی گریڈ کر دیا اور مجھے تو ذلیل کر دیا، اب وہ ماننے والا ذہن ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس عالم یا بزرگ کو تنہائی کے اندر سمجھانے، اصلاح کی نیت سے اسے بیان کر دیا جائے کہ حضور ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، ہمارے بچے میں یہ خامی ہے، طرح طریقے سے سمجھا دیجیے گا۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کسی کو مایوس نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ گار ہے، خواہ اس نے کتنے ہی گناہ کیے، اس کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہہ دینا کہ اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، یہ کافر توبہ کرتا ہے، مشرک توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا گناہ گار ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات ویسے ہی غلط ہے۔ اور ہمارے ہاں افراط و تفریط ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بہت سارے وہ لوگ کہ جن کا علم مکمل نہیں ہوتا اور بیان کرنے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے نام پہ اور دوسرے ناموں کے اوپر شروع کر دیتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو یعنی ان کو کسی کے اوپر تھوڑا سا ترس اور رحم آ رہا ہے تو پھر ان کے لیے ساری توبہ کرنے کی اور یہ وہ ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر کسی کی مخالفت پہ آ گئے تو اب اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، ان کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ تو سدھر ہی نہیں سکتے، ان کے سدھرنے کی امکان ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، پھر یہ والی باتیں شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کیا جائے، اس لیے اللہ کی رحمت کا یوں بیان نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ گناہ پہ جری ہو جائیں، اور اللہ کے عذاب کا یوں بیان نہ کیا جائے کہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان، افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی کمپنی کے اندر ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دوسرے عالم نے جو جواب دیا وہ جواب ہی یہ دیا کہ نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ، جو لوگ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، نمازوں میں مشغول ہیں، ان کے پاس چل کر ان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرو اور بری صحبت کو چھوڑ دو۔ تو نیکوں کی صحبت
اختیار کرنا اور بری صحبت کو چھوڑ دینا یہ خدا کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے. اور یہ بندہ یہی کر رہا تھا. اس نے برے دوستوں کی، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑا اور وہ نیک لوگوں کی صحبت کی طرف جانے لگا، اور وہاں پر جانے کی وجہ سے ان کے قرب کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. تو یہ اولیاء کرام کی عظمت، عابدین، صالحین، نیک، صلحاء، پرہیزگار لوگ جو ہیں، یہ ان کی عظمت و فضیلت کا بیان بھی ہے کہ ان کے قرب کے صدقے کہ ایک بالشت برابر چونکہ ان کے قریب تھا، اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی. تو نیک لوگوں کی صحبت، ان کی زیارت، ان کے پاس بیٹھنا جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. اب اس زمانے کے اندر جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اجتماع کے اندر شرکت ہوتی ہے، یا مدنی قافلوں کے اندر سفر ہوتا ہے، یا اور مواقع کے اوپر نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، تو اب یہ نیک صحبتیں آدمی کو نیک بھی بنا دیتی ہیں اور رحمت الہی کا سزاوار بھی بنا دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کا ماحول عطا فرمائے، برے ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا